الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ساحل ادیم صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب کی ایک ڈیٹیل گفتگو ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ 6 منٹ کی پوڈ کاسٹ تھی، اور موضوع تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس موضوع پر ڈیٹیل گفتگو تھی اور وہ میں نے سنی اور کئی بار سنی، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں۔ اور یہ جو میری گفتگو ہے یہ زیادہ تر کیسر احمد راجہ صاحب اور ان کے فالورز کے لیے ہے، کیونکہ ساحل ادیم صاحب اس معاملے میں اور ساحل ادیم صاحب ایک پیج پہ ہیں۔ یعنی ساحل ادیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ سیمینٹک کا مسئلہ ہے، اور میں نے بھی اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ سیمینٹک کا مسئلہ ہے، یعنی لغوی مسئلہ ہے یا اہل زبان کا مسئلہ ہے۔ تو جو زبان کے ماہر ہیں اردو زبان کے، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ اہل زبان یہ لغوی معنی، اس کا مطلب سیمینٹک ہی ہوتا ہے۔ تو میں اور ساحل ادیم صاحب ایک پیج پہ ہیں۔ رہ گئی بات کیسر احمد راجہ صاحب کی۔ کیسر احمد راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جملے بولے کس نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، یہ گستاخی ہوتی ہے، یہ ان کے نزدیک یہ گستاخی ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ جا کے کیسر احمد راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ انجینئر گستاخ رسول ہے، یعنی وہ اس بات کو دبے لفظوں میں تسلیم کر بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، ہولڈ آن، میں نہیں کہہ رہا اس نے بلاسفیمی کی ہے، اسی پوڈ کاسٹ کے اندر ہی وہ تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ گستاخ رسول نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو کیسر احمد راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ ان الفاظ کا یہ معنی نکلتا ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے، یہ مطلب نکلتا ہے کہ گستاخ رسول عورت سے شادی جائز ہے۔ اور بعد میں پھر پوڈ کاسٹ میں آگے چلتے چلتے وہ بیان ہی الفاظ بولتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول عورت سے شادی جائز ہے۔ حالانکہ ناظرین یہ بالکل سراسر الزام ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی جگہ پہ بھی یہ بات نہیں کی کہ گستاخ رسول عورت سے شادی جائز ہے۔ کسی جگہ پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کی۔ یہ تہمت ہے ان پر، یہ الزام ہے، اور اسی الزام کی وجہ سے، اسی تہمت کی وجہ سے ان کو آج جو ہے وہ جیل میں بھیجا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے FIR کٹی اور گستاخی رسول کا ان پہ پرچہ ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان پر FIR کٹی انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر، اگر کیسر احمد راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ رسول ہے، تو پھر جو آپ نے FIR کٹائی ہے اس میں تو آپ نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ رسول ہے، اور ان کلمات کی وجہ سے ان پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی کیسر احمد راجہ صاحب اور ان کے ہم خیال علماء کرام ہیں، بشمول اشرف آصف جلالی صاحب کے اور دیگر علماء کے، پہلے تو وہ FIR واپس لیں کہ اس FIR میں آپ نے وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ گستاخی کی ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جو پہلا فتویٰ ہے وہ سارا فتویٰ ہی اسی بات پر ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گستاخی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس فتوے کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تو میں اس فتوے کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا اور آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اچھا، اس کے بعد پہلے تو وہ FIR واپس لیں، اور جب وہ FIR واپس لیں گے تو کیس ہی پھر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب کیسر احمد راجہ صاحب یہ تو مان رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گستاخی نہیں کی، لیکن وہ اس بات پر مصر ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، ان باتوں سے یہ واضح طور پر یہ چیز نکلتی ہے کہ گستاخ رسول عورت سے شادی جائز ہے۔ اب جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے انجینئر محمد اس کی ساحل ادیم صاحب کی اور کیسر احمد راجہ صاحب کی، اس بات پہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ گستاخ رسول عورت سے شادی جائز ہے یا نہیں ہے۔ اصل ڈیبیٹ یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیبیٹ حل کر لی جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔
साहिल अदीम साहब जो हैं वो बार बार इसरार कर रहे हैं कैसर अहमद राजा ये सीमेंटिक का मसला है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कहना चाहते हैं, यानी ये किसी जगह पे भी नहीं वो ये कहना चाहते कि गुस्ताख रसूल औरत से शादी जायज़ है, ये वो बिल्कुल नहीं ये कहना चाहते, लेकिन आपने सीमेंटिक की वजह से उनके अल्फाज को पकड़ लिया है। नाजरीन, इसके बाद साहिल अदीम साहब और जो कैसर अहमद राजा साहब हैं वो यहूदियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो यहूदियों के बारे में जो वो गुफ्तगू करते हैं, मैं चाहता हूँ कि देखा जाए कि यहूदी जो हैं, साहिल अदीम साहब कह रहे हैं कि यहूदी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं और कुरान मजीद ने अहले किताब के साथ, अहले किताब की जो औरत है उसके साथ शादी की इजाज़त दी है। तो जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहूदियों औरतों के साथ ऑलरेडी शादी जायज़ हो गई। तो फिर इसका मतलब ये है कि कुरान इस मसले को किस तरीके से देख रहा है। अब बहस आगे चल रही है कैसर अहमद राजा साहब की और उनकी साहिल अदीम साहब की कि यहूदी गुस्ताख हैं या नहीं। बहुत कोशिश करते हैं कि वो कैसर अहमद राजा साहब जो है वो बात को घुमाएं, लेकिन बात घूम नहीं रही, इसलिए कि यहूदी जो हैं वो वाज़ेह तौर पर हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं। आइए हम आज की वीडियो में देखते हैं कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख कैसे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस बात को साबित किया, और बल्कि ये सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी गुस्ताख हैं। और हम जो हैं जब ब्लास्फेमी की बात करते हैं तो हम एक नबी का गुस्ताख वो सारे अंबिया का ही गुस्ताख होता है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना करता हो और किसी की नबी की भी गुस्ताखी करता हो तो वो एक्सेप्टेबल है। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में किसी नबी की गुस्ताखी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आइए हम कुरान से देखते हैं कि यहूदी अंबिया के बारे में क्या क्या अकीदा रखते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, यानी यहूदी जो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कुफर का इल्ज़ाम लगाते थे और कहते थे कि वो जादूगर हैं और जो उनके पास इतनी बड़ी सल्तनत है, हवाओं पे हुकूमत, पानियों पे हुकूमत और जिन्नात पे हुकूमत, तो वो ये कहते थे कि ये जो सारी उनकी हुकूमत है ये जादू के ज़ोर पे है, वो जादू के ज़ोर पे हवाओं पे और जिन्नात पे हुकूमत करते हैं। तो ये जो उनका इल्ज़ाम था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे, ये कुफर था। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। ये यहूदियों का इल्ज़ाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कुफर का, बल्कि ये जो जादू था ये शयातीन किया करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। उसके बाद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 156, फरमाया वाबे कुफ्रहिम मकौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा, और यहूदियों के कुफर की वजह से, और कुफर उनका क्या था, आगे इरशाद फरमाया वकौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा, कि उनका कुफर ये था कि उन्होंने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, कि ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज़ बच्चा कहा। तो अब ये जो उनकी बात है ये कुरान मजीद में इरशाद हुई, फरमाया वाला मरियम बहतानन अज़ीमा, कि मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बहतान अज़ीम लगाया। अब बहतान अज़ीम क्या था? क्या कोई चोरी का इल्ज़ाम था, कोई डकैती का इल्ज़ाम था, या कोई और किसी झूठ बोलने का इल्ज़ाम था? नहीं, बल्कि इल्ज़ाम ज़िना का इल्ज़ाम था, नाजायज़ बच्चे का इल्ज़ाम था। यानी उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वलद ज़िना कहा और नाजायज़ बच्चा कहा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर कुफर न बाशिद। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान मजीद कह रहा है, वक़ौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा, और कुरान मजीद ने उनके इस कौल को कुफर के साथ ताबीर की, फरमाया वकफरू बे ईसा, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। यानी इनकार एक तो उनकी नबुव्वत का किया, दूसरा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा के और ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नाजायज़ बच्चा कह के उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहूदी क्या है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को काफिर कह रहे हैं, कुफर का इल्ज़ाम लगा, झूठा इल्ज़ाम के जादू के ज़ोर पे हुकूमत करते थे। मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, ईसा अलैहिस्सलाम पे जनाब नाजायज़ बाप का बच्चा, ठीक है, यानी वलद हराम, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, 3 बड़े इल्ज़ामात लगाए। इसके बावजूद कुरान मजीद क्या कह रहा है, कुरान पाक कह रहा है कि अहले किताब की औरत के साथ
شادی جائز ہے اہل کتاب یعنی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں، اس میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں فرمایا گیا والمحصنات، والمحصنات، اب محصنات کا مطلب عقیدہ نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ محصنات کا مطلب ہے پارسا عورتیں، یعنی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عورتیں مراد ہیں محصنات سے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ والمحصنات من النساء، کہ وہ عورتیں جو پاک باز ہوں، پارسا ہوں، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، یعنی مسلمان نہ ہوں، اہل کتاب ہوں۔ اہل کتاب کون؟ یہودی۔ اہل کتاب کون؟ عیسائی۔ تو ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب قرآن پاک نے عقیدے کی بات یہاں نہیں کی، عقیدہ تو قرآن پاک نے الگ بیان کر دیا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ بیان کر دیا کہ عیسائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائی جو ہیں ایک حساب سے عیسائی بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیٹا جنم دیا وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ جگہ پہ قرآن پاک میں بیان کیا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی۔ اچھا، تو اب پتہ یہ چلا کہ جو عقائد ہیں یہودیوں کے وہ گستاخانہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں کے عقائد گستاخانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسائیوں کا عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ ہے۔ اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو عیسائی ان کو بڑا وہ مقام درجہ اور مرتبہ دے رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ اور مقام اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ اور مقام دے رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے کہ توحید کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو توحید کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے عیسائیوں کے اس عقیدے کی وجہ سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن قرآن پاک جو کہہ رہا ہے کہ والمحصنات، کو وہ پارسا عورتیں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اس کا مطلب ہے قرآن پاک ایک رواداری کا درس دے رہا ہے۔ قرآن پاک ان کے ساتھ چاہتا ہے کہ آپ کی معاشرت ہو، آپ ان کے قریب ہوں، ان کو اپنے قریب کریں، یعنی قرآن مجید فرقان میں ایک رواداری کا درس دے رہے ہیں۔ تو ساحل ادیم اور کیسر احمد راجہ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں، کیسر احمد راجہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہودی عورتیں اور یہودی مرد اور عیسائی عورتیں اور عیسائی مرد گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس جگہ پہ وہ پہنچ جاتے پوائنٹ پہ کہ ان کے عقائد گستاخانہ ہیں۔ وہ اس بات کو چاہے علل اعلان بیان کریں یا نہ کریں، قرآن پاک نے تو بیان کر دیا نا سارے عقائد یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ اب اس پوائنٹ پہ کیسر احمد راجہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کیا پھر ساحل ادیم تم یہ کہتے ہو کہ گستاخ رسول عورت سے نکاح جائز ہے؟ اب دیکھیے یہ بات اگلوانا کہ ساحل ادیم یہ بات کہیں، تو ساحل ادیم کیسے یہ بات کہے گا؟ ساحل ادیم تو یہ بات نہیں کہے گا۔ اور اب کیسر احمد راجہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی یہ بات کہے کہ جناب یہودیوں کے دیکھیں یہ عقائد ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے، یعنی کہ میں وہ عقائد ان کی طرف نہیں جاتا جو عیسائیوں کے ہیں، ان کے تو مطلب کہ اور بھی بڑے بڑے عقائد ہیں نا جو بیان ہوئے ہیں، میں قرآن کی حد تک رہتا ہوں کہ قرآن پاک نے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عقائد بتائے، اس میں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد، میں بار بار وہ عقیدے بھی نہیں دہرانا چاہتا، لیکن قرآن پاک نے بڑے وضاحت سے کہا وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ یہ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اس کا مطلب کیا ہے؟ تفاسیر پڑھ لیں، یہودی لٹریچر پڑھ لیں، عیسائی لٹریچر پڑھ لیں، آپ مسلم لٹریچر پڑھ لیں، ایک ہی اس کا مطلب ہے۔ اور وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہی مطلب آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی مطلب آتا ہے، انہیں دونوں پہ الزام لگ رہا ہے۔ تو اب جو یہودی عورت یہ عقیدہ رکھتی ہو تو کیا وہ گستاخ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ ہے۔ اب جب وہ گستاخ ہے تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے؟ تو اٹ مینز یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ گستاخ رسول عورت کے ساتھ شادی جائز ہے، یہ بالکل ہم مسئلہ نہیں کہیں گے، لیکن ہم
یہ ضرور کہیں گے کہ جو یہ عقائد رکھتی ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں تو اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی جائز ہے. ہم یہی کہیں گے اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی جائز ہے. اچھا اب آگے بحث جب دونوں کی چلتی ہے تو اب اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ کیا یہ جو جملہ ہے گستاخ یعنی کہ جو دجال کہے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ بولے تو کیا اس عورت کے ساتھ شادی جائز ہے کہ نہیں. اب وہ ایک الگ بات ہو گئی. اب کیسر احمد راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گستاخ رسول عورت ہے اس کے ساتھ شادی جائز ہے کہ نہیں. اب یہاں پہ آ کے وہ انجینئر صاحب کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں. وہ کیا چیزیں ایڈ کرتے ہیں؟ ایک وہ جو مرزائی ہیں ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے قیامت والے دن، یہ بات انجینئر نے بیان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لینن جو ہے اس کے خیالات یا افکارات وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے. دیکھیے یہ جو مرزائیوں والی بات ہے نا اس بات کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن جو لینن والی بات ہے نا، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بے شمار افکارات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ہمیں ایک پورا دین دیا ہوا ہے. اب اگر کوئی مفکر اٹھ کے قرآن مجید فرقان حمید کے سارے افکارات کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے افکارات کو وہ کاپی کر لے اور اپنے الفاظ میں بیان کرنا شروع کر دے، تھوڑا سا اور الفاظ لباس پہنا کے، اور تو اس مماثلت تو ہو جائے گی، اس کے ساتھ مماثلت تو ہو جائے گی. تو اب اگر کہا جائے کہ یہ مماثلت پائی جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے بھی کاپی کیا ہے. قرآن پاک کو بھی غیر مسلموں نے کاپی کیا ہے. اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اور جو آج دنیا میں روشنی نظر آ رہی ہے ہمیں علم کی، اخلاق کی، یا جو بھی روشنی نظر آ رہی ہے، یعنی پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کاپی کرنے کی وجہ سے ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو کاپی کرنے کی وجہ سے ہے. تو ایسی بات جو ہے مطلب کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جناب فلاں مفکر کے افکارات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں یا مماثلت ان میں پائی جاتی ہے، دیکھیے 100% مماثلت تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر کہا جائے جی چند ایسی یہ باتیں مماثل ہیں، یہ باتیں مماثل ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک میرا یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اچھا اب پازیٹیو بات یہ تھی کہ کیسر احمد راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہو یا آپ چلے جائیں یا کوئی چلا جائے، اگر وہ ان ساری باتوں کا انکار کر دے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میں مطلب کہ اپنے وضاحت پہ میڈیا پہ آ کے اعلان جو اپنے الفاظ واپس لوں گا. ایک تو میلش کیمرے پہ کہہ رہا ہوں نا میں، ٹھیک، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی اور آدمی کے ذریعے کر دیں. ہماری ایک دفعہ بات چیت ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ان ساری باتوں پہ لے آئے جو اسلام سے اکارڈ کرتی ہیں، تو میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور آدمی ہے جو بات کرا سکتا ہے. وہ ان باتوں سے دو ہی باتیں ہیں، یا میری تصحیح کر دے کہ جو اس نے کہا ہے سارا ٹھیک ہے اور پوری لسٹ ہے ان چیزوں کی، یا وہ ایکسیپٹ کر لے کہ اس نے غلط کہا ہے. اگر وہ کام کر لیتا ہے میں پبلکلی کیمرے پہ ہی اپولوجائز کروں گا، I'll take my words back. تو ناظرین یہ ایک پازیٹیو بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جائے اور کہے کہ گستاخ رسول عورت کے ساتھ شادی جائز ہے کہ نہیں جائز، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ تو انہوں نے جیل میں جانے سے پہلے ہی اس کا انکار کر دیا تھا. وہ کہہ دیا تھا کہ میرا دجال سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ جو کانا دجال ہے، اور نہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو ہر وقت کوئی شخص جھوٹ بولتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک. میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے نبی نہ ماننا، سچا نبی نہ ماننا. وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی پہلے ہی وضاحت کر دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ دوبارہ ان سے کوئی ایسا بیان لیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں یہ اس کا انکار کریں گے. وہ یہی کہیں گے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ گستاخ رسول کے عورت کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. اچھا اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو پھر
میں کیسر احمد راجہ صاحب سے کہتا ہوں کہ اتنا جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو آپ سارے علماء کو اکٹھا کر کے ایک پریس کانفرنس کیوں نہیں کر دیتے, اور یہی بیان جو آپ نے ادھر پوڈ کاسٹ میں دیا ہے, آپ سارے علماء کو اکٹھا کریں اور یہ بیان دے دیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان باتوں کا انکار کر دے, تو مطلب کہ وضاحت کر دے ان باتوں کی, تو ہم اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں. یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ نہ علماء اس طرف آئیں گے, نہ کیسر احمد راجہ صاحب اس طرف آئیں گے, اس وجہ سے کہ علماء مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان الزامات کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پھانسی کے گھاٹ پہ چڑھایا جائے. اصل علماء کا مقصد یہ ہے, مقصد مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے, مقصد بات کو الجھانا ہے. مسئلہ مطلب ان کا ایک بندے کو پھنسانا ہے کہ اب پھانسی کے گھاٹ پہ لگایا جائے, پھانسی پہ چڑھایا جائے, اب یہ مطلب ہے. تو میں کیسر احمد راجہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہم خیال علماء جو ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور ایک پریس کانفرنس کر دیں, اور یہی بات اعلان ایک پریس کانفرنس میں کر دیں. اور اس کے بعد جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ ان کے وکلاء کی ٹیم ہے, ان سے رابطہ کر کے یہ بات کہہ دیں کہ بھئی ہمیں کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, بس ان باتوں کی ہمیں وہ ہے کنفیوژن ہے. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کنفیوژن دور کر دیں تو ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کیسر احمد راجہ صاحب اور جو علماء ہیں ان پہ یہ میری بات سنیں گے, ان پہ پازیٹیو اس کا اثر پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وہ اس بارے میں مثبت قدم اٹھائیں گے. ناظرین, یہ چند گزارشات تھیں جو کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم صاحب کی پوڈ کاسٹ سے ہمارے سامنے آئیں. میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر لوں. اب گیند کیسر احمد راجہ صاحب کی کورٹ میں ہے. کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سارے ہم خیال علماء کو اکٹھا کریں اور ایک پریس کانفرنس کریں, اور اس پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کریں. یعنی صرف کیسر احمد راجہ صاحب پہ بات ختم نہیں ہوتی, جو جتنے علماء ہیں جو مطلب کہ ان کے ہم خیال ہیں, ان سب علماء کو بھی ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پرابلمز ہیں, یہ معاملات ہیں. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کے بارے میں ہماری کنفیوژن دور کر دیتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارا دل ان کے بارے میں صاف ہو جاتا ہے. اب گیند کیسر احمد راجہ صاحب کی کورٹ میں ہے کہ یہ ان کا کام بنتا ہے کہ ایک بندے کو بے گناہ جو ایک بندے کو پھنسایا ہوا ہے اس کے اوپر کام کریں اور اس کو جو ہے کلیئر کر کے باہر لے کر آئیں. ناظرین, یہ میری رائے تھی. آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار خیال کیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا کیسر احمد راجہ صاحب پہ یہ بنتا نہیں ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں جو انہیں چاہیے کہ علماء کو اکٹھا کر کے ایک پریس کانفرنس کریں اور اس بات کا اور وضاحت سے اعلان کریں. تو آپ نے کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کرنا ہے. اور ناظرین, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.